بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم گجر، اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کی میری ویڈیو میرے یوٹیوب چینل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف میرے اپنے علاقے جہاں میں رہتا ہوں یعنی لوئر گزری کے حوالے سے کچھ چیزیں، تاریخی چیزیں جو میرے سامنے ہوئیں، میرے ہاتھوں ہوئیں، وہ آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں یہ ویڈیو شاید نہ بناتا، لیکن اتفاق ہے کہ آج ایک ویڈیو میرے محلے کے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، جہاں خان، ان کی ویڈیو جب میں نے دیکھی تو کچھ ان کے اپنے خدشات تھے، چونکہ وہ پی ٹی آئی میں 4-5 سال 6 سال رہے ہیں اور بڑی جدوجہد کی انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی سے مایوسی کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، اور اب چونکہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ میں اپنے آپ کو سیاسی کارکن سے زیادہ سماجی ورکر سمجھتا ہوں، اور میں لوئر گزری میں پیدا ہوا ہوں، اور لگ بھگ 58-59 سال میری عمر ہو گئی ہے، اور میں اب بھی لوئر گزری میں رہتا ہوں۔ میں جب جوان ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا علاقہ لوئر گزری خاص طور پر جو مختلف پریشانیوں کا شکار تھا، جس میں سب سے بڑی پریشانی علاقے کی مالکانہ حقوق تھے۔ بہت لمبی ویڈیو ہے، آپ کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اسے دیکھنا پڑے گا، تاکہ وہ لوگ جو غالباً اس وقت بچے تھے یا بہت چھوٹے تھے، آج ماشاءاللہ جوان ہیں، اور کل کو ان کے کندھوں پر اس محلے کی نہیں بلکہ اس کے باہر بھی بہت سارے کاموں کی ذمہ داری آ سکتی ہے۔ لہٰذا تاریخی لحاظ سے کچھ چیزیں ہیں جو میں ان بچوں اور دیگر تمام لوئر گزری کے تمام رہنے والے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ لوئر گزری اپر گزری 84 میں کے ایم سی میں لیز ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہمارے علاقے کے لیڈران تھے انہوں نے لوئر گزری کو کے ایم سی میں لیز کرانے کی بہت جدوجہد کی۔ جن دنوں میں سمجھ لیں جوان تھا اور مجھے تھوڑا بہت شوق ہوا سوشل ورک کا، تو میں نے یہ دیکھا کہ لوئر گزری جو ہے وہ ہر الیکشن میں ہر سیاسی جماعت لوئر گزری کو مالکانہ حقوق دینے کے حوالے سے اپنے پیچھے لگا لیتی تھی، اور ہمارے والدین اور ہمارے محلے کے دیگر بزرگ سب الیکشن آتا تھا تو سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم نے کسے ووٹ دینا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اپنی جو مکان تھے یا اپنی جو چھت تھی اس کا تحفظ تھا۔ میں نے جب تھوڑا سا ایکٹیو ہوا اور میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی تو بہت جلدی مجھے سمجھ آ گیا۔ سمجھ میں یہ آیا کہ رمضان امان صاحب نے بہت جدوجہد کی اس علاقے کو، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ابھی پچھلے ماہ ان کا انتقال ہوا۔ ان کی بڑی مخلصانہ کوششیں تھیں کہ لوئر گزری جو ہے وہ کے ایم سی میں شامل ہو جائے اور لیز ہو جائے۔ میں نے جب اس کا بغور جائزہ لیا اور ڈیٹیل میں جا کے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ علاقہ کے ایم سی میں نہیں جا سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے منسٹری آف ڈیفینس سے ایک نوٹیفیکیشن کروانا تھا کہ جس سے یہ ڈی نوٹیفائی ہوتا اور یہ زمین ٹرانسفر ہوتی کے ایم سی کو، اور اس کے بعد پھر کے ایم سی ایک پروسیس کے تحت اسے لیز دیتی ہے۔ پھر میں نے یہ کوشش کی اپنے طور پر خود کہ اس کے تمام ڈاکومنٹس میں نے دیکھے، غور کیا۔ جب ان کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہمیں اس علاقے کو بجائے کے ایم سی کے کینٹونمنٹ بورڈ میں لیز کروانا چاہیے۔ کینٹونمنٹ بورڈ میں لیز کے حوالے سے اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو تو اکبری گراؤنڈ میں
اس کی ہم نے ابتدا کی تھی، اور اس جلسے میں سلیم ضیاء صاحب کو ہم نے ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا، اور وہ اس وقت وزیر قانون تھے، اور ہم نے اپنے ذاتی پیسوں سے چندہ اکٹھا کر کے اس علاقے کا نقشہ بنوایا تھا نئے سرے سے، تاکہ یہ علاقہ کینٹونمنٹ بورڈ میں لیز ہو۔ اور اس زمانے میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان میں رشید گبول، بابو مشوری، یاسین بھائی جو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں وہ، اور اس طرح دیگر لوگ، کوئی نام رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہم سب نے کوشش کی کہ اس علاقے کو ہم لیز کروائیں۔ ہم نے وہ نقشہ بنوایا، مجھے یاد ہے، اور میرے مشوری پاڑے کے جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی یاد ہے کہ گھر گھر جا کے ہم نے اس کا سروے کیا، تمام پلاٹس کی پیمائش کی، اور وہ نقشہ ہم نے بنوا لیا پرائیویٹلی، گورنمنٹ نے نہیں بنوایا۔ اس کے بعد اس نقشے کے تحت ہم نے اس فائل کو پٹ اپ کیا کینٹونمنٹ میں، اور اس کے بعد یہاں سے مختلف مراحل، بہت لمبی داستان ہے، چونکہ آپ کے لیے ویڈیو میں یہ تمام چیزیں زیادہ لینتھی ہو جائیں گی، اس لیے میں اس کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں۔ لب لباب یہ کہ یہ فائل چلی گئی ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ اسلام آباد، وہاں یہ فائل خاصا عرصہ تک پڑی رہی۔ اس دوران میں چیئرمین تھا زکوٰۃ کمیٹی کا اپنے علاقے کا، تو ایک دن کسی شخص نے مجھے بتایا کہ جو آج کل ڈی جی ہیں وہ اس وقت میجر جنرل جاوید اقبال صاحب، وہ آپ کے علاقے کے رہنے والے ہیں، تو آپ ذاتی طور پر کوشش کر کے دیکھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے لیٹر پیڈ پر، جو کہ زکوٰۃ کمیٹی کا لیٹر پیڈ تھا، محمد اسلم گجر چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی، اس طرح کر کے میں نے انہیں ڈائریکٹ خط لکھا یہاں سے، اور میں نے کہا کہ جناب یہ پچھلے 5-7 سال سے فائل آپ کے پاس پڑی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے پاس وہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ جاوید اقبال صاحب کا لیٹر مجھے بھی آیا اور کینٹونمنٹ بورڈ کو بھی آیا کہ یہ علاقہ اب تک کیوں لیز نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ایکسپلینیشن مانگی ان سے، اور اس کا جواب مجھے بھی انہوں نے دیا کہ میں نے اس کی ایکسپلینیشن مانگی ہے کینٹونمنٹ بورڈ سے۔ بہرحال ہم اس جدوجہد میں لگے رہے اور ہم نے بھرپور کوشش کی، اس میں بے شمار خطوط لکھے ہم نے یہاں سے ڈائریکٹ ڈی جی صاحب کو گاہے بگائے، اور ایک بار پھر ڈی جی صاحب وزٹ کرنے خود یہاں تشریف لائے، اور اس زمانے میں وائس پریزیڈنٹ نجیب ولی صاحب ہوتے تھے، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور نجیب ولی صاحب نے اس سلسلے میں بہت کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو اس وقت ڈی ایچ اے نہیں چھوڑ رہا تھا، اس میں انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کو مل کے، جو ایڈمنسٹریٹر تھے ڈی ایچ اے کے، ان کو مل کے اس ٹکڑے کو بھی لوور گزری میں شامل کروا لیا، جو کہ 10 نمبر اسٹریٹ کے سامنے کا تھوڑا سا علاقہ تھا، جس میں حاجی جمال الدین بروئی صاحب مرحوم، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ ٹکڑے کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کروا دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن وہ فائل کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے پھر اس میں ریمائنڈر لکھے ڈی جی صاحب کو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے یاد ہے وہ دن، اور اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں کہ ایک شام کو مجھے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے، ان کو میں نے نمبر دیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کو مبارک ہو، لوور گزری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے ایز اے بازار ایریا کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی کچی آبادی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جنگ کے دفتر فون کیا اور میں نے ان کو بتایا ساری صورتحال، اور اگلے دن جنگ نے اس کی خبر شائع کی، وہ کٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد فائل کینٹونمنٹ بورڈ میں آ گئی، اور یہاں کے جو مختلف مراحل تھے ان کے اندر ہم ایکٹیو ہو گئے۔ اس زمانے میں اسلم گبول بھائی، سردار اسلم گبول بھائی جو ہے وہ دبئی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بھی آ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ پہ پورا پریشر ڈالا کہ جتنا جلد ہو سکے اب اسے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے اسے لیز کروا کے اس کے بعد ہم نے چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ پچھلے 30-40 سال سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک فٹ بال بن گیا تھا کہ میں لیز کراؤں گا، کے ایم سی میں لیز ہوگی، سی بی سی میں لیز ہوگی۔ ہم نے اس کا پیچھے نہیں چھوڑا، اور 2-2.5 مہینے لگاتار ہم روزانہ کی بنیاد پر وہاں جاتے تھے، اور بالآخر وہ گھڑی بھی آئی کہ جب ہم نے 35 کے قریب لیزیں، جس میں کمرشل اور ریزیڈنشل لیزیں تھیں، وہ ہم نے اپروو کروائیں اور رجسٹرار آفس میں رجسٹری کروائی، اور اس کے بعد پھر وہ جب تک ہمیں واپس مل نہیں گئی، ہم نے اس وقت تک بڑا
صبر کا مطلب صبر سے کام لیا. جس دن ہمیں وہ لیزیں مل گئیں اس کے بعد ہم نے اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوئے, شکر بھی ادا کیا کہ پچھلے 70 سالوں سے یہ علاقہ جو مختلف سیاسی پارٹیوں کو اور لیڈران کا تختہ مشق ہوا کرتا تھا کہ ہر آدمی اس پہ سیاست کرتا تھا کہ ہم اسے لیز کرا دیں گے, وہ الحمدللہ چیپٹر وہ کلوز ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان 30-40 لوگوں میں جو لوگ اس میں شامل تھے ان میں ہم نے وہ سب لوگ گواہ ہیں کہ کسی شخص کا 1 روپیہ ہم نے اس میں لگنے نہیں دیا. وہ فری آف کاسٹ لیزیں ہوئیں. ہاں, جو پیسے کینٹونمنٹ بورڈ میں پے کرنے تھے وہ ضرور پے کیے ہوں گے. کسی نے 7,000, کسی نے 17,000, کسی نے 4,000, جس کا جتنا بڑا پلاٹ تھا. الحمدللہ اس کے بعد علاقہ لیز ہو گیا. لیز ہونے کے بعد اس میں پھر اپروو سائٹ پلان کے ساتھ, یہ بھی خوش قسمتی کہہ لیں کہ میرا شاید پہلا پلاٹ تھا. جی ہاں, میرا پہلا پلاٹ تھا میرے گھر کا, کہ میں نے کہا کہ اسے اب نقشہ پاس کروا کے اس کو ہم بنا بھی لیتے ہیں. اپنے والدین کی جو جمع پونجی تھی اس کو ہم نے اس جگہ پر بنایا. تو یہ مطلب میری بلڈنگ جو ہے وہ پہلی ایک اپروو سائٹ پلان کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی جس کی تعمیر ہوئی. اب میں گائے بگائے لوگوں کے منہ سے جب سنتا ہوں کہ یہ علاقہ فلاں نے لیز کروایا, فلاں نے لیز کروایا, تو میں بالکل نیٹ اینڈ کلین ثبوت کے ساتھ یہ سب گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں کل کو الیکشن ہے, اگلے 10 دن بعد الیکشن ہے. آپ کے سامنے پیپلز پارٹی, PTI, جماعت اسلامی, MQM, فلاں 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 سب آئیں گے. لیکن جو آدمی بھی یہ کہے. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھول گیا میں, مجھے یاد ہے اس سے پہلے میرے ایک ذاتی تعلق تھا, واٹر بورڈ کے وائس چیئرمین ہوتے تھے خالد بن ولید, ان سے میں نے 2 انچ کا کنیکشن لیا اپنے لوور گزری کے لیے. اور الحمدللہ آج جو پانی ہم پی رہے ہیں مطلب ایک خاص حصے تک وہ پانی جاتا ہے, گو کہ کم ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ 2 انچ کا کنیکشن بھی میری ذاتی کوششوں سے تھا. میری اس میں کوئی خود نمائی نہیں میں بیان کر رہا, چونکہ میرا علاقہ تھا, میرا گھر تھا, میرا محلہ تھا, میرے یہ بزرگ تھے جن کو میں پچھلے 70 سالوں سے پریشان دیکھتا تھا کہ یہ ہر سیاسی لیڈر کے پیچھے حسین ہارون سے لے کر یہ کہانی جو ہے وہ سلیم ضیاء صاحب کے زمانے تک چلتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اسے جب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو الحمدللہ اس میں مختلف لوگوں نے ہم ساتھ رہے, ایک ٹیم ایفرٹ کیا. اور اس میں جس شخص کو بھی ذرہ برابر بھی اگر کوئی شک شبہ ہو تو میرے پاس وہ سائٹ اپنے علاقے کا سائٹ پلان موجود ہے, وہ کورسپونڈنس پوری موجود ہے, وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہم نے لیز کروائیں. بلکہ لیز کرنے کے بعد غالباً 3-4 سال تک علاقے کے لوگ مانتے نہیں تھے کہ آپ کا علاقہ لیز ہو گیا, یہ تو KMC میں لیز ہوگا, یہ تو لیز ہی نہیں ہے, یہ تو جعلی لیز ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. بہرحال وہ پود اب جوان ہو گئی ہے ماشاءاللہ. کل کو وہ ان میں سے کوئی شخص جیتے گا, ظاہر ہے وہ CBC جائے گا. تو اگر کسی سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو, میں اپنے آپ کو سیاسی کارکن سے زیادہ سوشل ورکر سمجھتا ہوں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں 3-4 سال جس زمانے میں یہ ساری کوشش کر رہا تھا, میرے ساتھ اسلم گبول بھائی, رشید گبول بھائی, حاجی جمال الدین بروئی, اشرف چچا, یہ وہ لوگ ہیں جو بلا ناغہ, زمان صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو بلا ناغہ ہمارے ساتھ کینٹونمنٹ بورڈ جاتے تھے اور ساتھ ہوتے تھے. ظاہر ہے اکیلا تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا, ایک گروہ ہوتا ہے مطلب ایک پریشر کا. اس پریشر کے نتیجے میں اس زمانے میں CBC کے CO ہوتے تھے میر صاحب, تو نجیب علی صاحب کا کردار بھی اس میں ہے. لیکن اس کی جو پوری کہانی ہے لیز کی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. دیکھیں اب کل الیکشن ہے, آپ کسی کو بھی ووٹ دیں, آپ جو بہتر لگے اسے ووٹ دیں, لیکن اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ لوئر گزری کے لیز کے حوالے سے اس کو لیز کس نے کروایا؟ اللہ نے کیا. میری یا اسلم گبول کی یا یاسین بھائی کی یا بابو مشوری کی یا حاجی نبی بخش کی یا حاجی جمال الدین بروئی کی کوششیں ضرور ہیں, لیکن یہ کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے.
تو میں کوئی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا، وہ چونکہ ایک لفظ وہ جہاں کے منہ سے نکل گیا کہ اس علاقے کو لیز کروایا نجیب ولی نے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ویڈیو لوئر گزری کے عوام تک پہنچ جائے، کیونکہ بیشتر افراد اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور اب جو نئی ہماری جنریشن ہے وہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ 2007 کی بات ہے، خاصا وقت گزر گیا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوئر گزری کے حوالے سے اس کے تمام ڈاکومنٹس، اس کی تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اور میں آپ کو اس کے تمام پروف دے سکتا ہوں کہ اس میں کس کا کتنا کردار ہے۔ باقی الیکشن میں آپ جسے چاہے ووٹ دیں، آپ کی مرضی ہے، اپنی پسند کی بات ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کس شخص نے کب اور کتنی خدمت کی ہے، کس شخص نے بغیر رنگ، نسل، ذات، بلا تعصب، خواہ وہ پانی کے ٹینکرز کا مسئلہ ہو، خواہ وہ لیز کا مسئلہ ہو، خواہ وہ گلیوں کی یہ ہم نے اس کو پکا کروایا تھا اس کا مسئلہ ہو، گراؤنڈ میں لائٹس کا مسئلہ ہو، یہ الحمدللہ میں ناچیز جس زمانے میں لوئر گزری کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن میرے پیچھے ایک پریشر ہوتا تھا، گروپس مطلب ایک تھا ہمارا، اور جب مجھے ضرورت پیش آتی تھی تو یہ میرے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ان میں نے نام گنوایا آپ کو، سردار اسلم گبول، اب ان کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے، ظاہر ہے یہ ہمارے بچے ہیں، یہ وہ جنریشن ہے کہ جنہوں نے آگے جا کے باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا میں نے پیچھے بھی اس لیے کر لیا ہے کہ یہ اب ینگ جنریشن کا زمانہ ہے، انہوں نے ہی آگے چلنا ہے۔ اب چاہے کوئی بھی الیکشن لڑے، خواہ وہ پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، اور میں آپ کو قطعاً یہ اس ویڈیو میں یہ کنونس نہیں کر رہا کہ آپ کسے ووٹ دیں، میں صرف لوئر گزری کی لیز کے حوالے سے یہ گزارشات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ تمام عمل اس طرح پایہ تکمیل کو پہنچا، اور اس کے بعد ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ وقت گزر گیا کہ جب فوج سڑک پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم اپنی چادریں سنبھالتے تھے، علاقہ آج گرا کہ کل گرا، آج گرا کہ کل گرا، اور سیاسی لیڈر جو ہے وہ الیکشن کے زمانے میں یہاں آ جاتے تھے، ہم ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، اور وہ ہم ان کے پیچھے ہوتے تھے، اور وہ اپنی دکانداری چمکا کے ہار یا جیت کے چلے جاتے تھے، ہمارا کام وہیں کا وہیں رہ جاتا تھا۔ تو یہ میں صرف اس ویڈیو کو میرا بنانے کا مقصد بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جازیب خان کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے اس کی وجہ سے میں نے اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ لوئر گزری کی لیز کے حوالے سے کس شخص کی کتنی خدمات ہیں۔ میجر جنرل جاوید اقبال، ڈی جی ملٹری لینڈ، سی او میر صاحب، اور اس کے بعد یہ تمام لوگ جو ہماری ٹیم، جس میں حاجی جمال الدین بروئی، سردار اسلم گبول، اشرف، حاجی نبی بخش مشوری، بابو، یاسین اس وقت امریکہ میں ہیں۔ ظاہر ہے میں بالکل قطعاً کوئی جھوٹ کا ایک اس میں رتی بھی شامل نہیں کروں گا، جن لوگوں نے میرے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ میرے بازو بنے، میری طاقت بنے، اور جہاں میں نے ان کو استعمال کرنا چاہا یہ استعمال بھی ہوئے، یعنی کسی کو ڈرانے کے لیے، کسی کو دھمکانے کے لیے، لیکن ہم نے کسی بھی ایک شخص سے کوئی 1 روپیہ لیز کا یا اس مد میں خرچ نہیں ہونے دیا، سوائے ان پیسوں کے کہ جو ہم نے سی بی سی کے وہاں ہم نے لیز کے جمع کرائے۔ دیکھیں اب کینڈیڈیٹس جو آنے والے ہیں، جو جیتے گا، سب سے بڑا مسئلہ اس علاقے کی لیز کا ہے، پانی کا مسئلہ یہ لائنیں بچھانے سے نہیں ہوگا، بیسک مسئلہ پانی کا، پانی ہے ہی نہیں، پانی جب آئے گا تو آپ لائنوں میں دیں گے، لائنیں بچھانے سے پانی نہیں آئے گا، یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے، یہ بچوں کو نہیں پتہ۔ سب سے بڑا مسئلہ لیز کا، بقیہ لوگوں کو لیز کروائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ٹیکسز کا نظام ہے یہ ڈی ایچ اے اور کچھی آبادیوں کے ٹیکس میں فرق ہونا چاہیے۔ کچھی آبادیوں میں بھی وہی ٹیکس کے ریٹس ہیں جو ڈی ایچ اے کے ہیں، جو کہ لاکھوں میں ہیں، یہ ناقابل برداشت ہیں، یہ ہم نہیں دیں گے۔ نہ ہم نے اس لیے یہ ساری چیزیں کروائی تھیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہم پہ یہ ٹیکس کریں، یہ آنے والے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو جیتیں گے، یہ ٹیکسز کے معاملات اور لیز کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ پانی جو ہوگا آپ کو مل جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس پانی نہیں آئے گا۔ سیاست کریں، جس چاہے پارٹی کو ووٹ دیں،
لیکن جو لوئر گزری کی لیز کے حوالے سے حقیقتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی لمبی ویڈیو کو بڑے توجہ سے سنا، چونکہ یہ ایک چیز کلیئر کرنے والی تھی، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے یہ کلیئر کر دی کہ لوئر گزری کی لیز کیسے ہوئی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔